لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں سنیوں اور شیعوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی کہ کون حق پر ہے۔ اب جھگڑا طول پکڑ گیا تو بات بادشاہ تک پہنچی، اکبر تک پہنچی۔ اب اکبر نے فیصلہ کیا کہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چلے کون حق پر ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اکبر کے دربار میں ہی مناظرہ انعقاد کیا جائے، مناظرے کا، اور کل صبح مناظرہ ہو۔ شیعوں نے شرط رکھی کہ ایک ہماری یہ شرط ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جو بادشاہ کا وزیر خاص ہے ملا دو پیازا، یہ مناظرے میں نہیں بولے گا، مناظرے میں اسے کوئی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جو بھی بات ہو رہی ہو یہ اندر نہیں بولے گا۔ شرط طے پا گئی۔ اب اگلے دن ملا دو پیازا جو بادشاہ کا وزیر تھا وہ سب سے پہلے دربار میں آ گیا اور اپنے جوتے پکڑ کرنا بادشاہ کی جگہ پر رکھ دیے، بادشاہ کے تخت پر رکھ دیے۔ اب سارے آنا شروع ہوئے، آتے گئے، یہاں تک کہ آخر پہ جب بادشاہ آیا تو آتے ہی دیکھا میرے تخت پہ جوتے پڑے ہیں تو غصے میں آ گیا۔ اب پوچھنے لگا کس کی اتنی ہمت ہے، اتنی جرت کہ اس نے میری جگہ پر جوتے اپنے رکھ دیے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ملا دو پیازا نے رکھے ہیں۔ اب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تو نے میری جگہ پر اپنے جوتے کیوں رکھے ہیں؟ تو وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے نا اپنے منہ پر تو اشارہ کرتا ہے کہ مجھے تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تو نہ ایسا کر، مجھے یہ صرف بتا دے تو نے جوتے ادھر کیوں رکھے ہیں، باقی تو نہ بولی۔ اب ملا دو پیازا کو اجازت ملی تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات کچھ اس طرح ہے کہ حضور کے زمانہ میں جب ہم سنی نماز پڑھنے جاتے تھے نا تو باہر جوتے اتار کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے تو یہ شیعہ پیچھے سے ہمارے جوتے چرا لیتے تھے، تو میں نے سوچا ادھر بھی نہ چرا لیں تو اٹھا کے آپ کے تخت پہ رکھ دیے۔ اب اتنی بات سنی تو شیعہ ذاکر جو ان میں ایک شیعہ کا عالم دین تھا جو بھی تھا تو وہ چلایا اور کہتا کہ بادشاہ سلامت یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نبی کے زمانے میں تو شیعہ نام کا کوئی گروہ ہی نہیں تھا، نبی کے زمانے میں شیعہ ہے ہی نہیں تھے، تو چوری کیسے کر لی انہوں نے؟ تو ملا دو پیازا کیا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے نا غلطی ہو گئی، یہ حضور کے زمانے کی نہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے کی بات ہے۔ اب شیعہ پھر بولتا ہے حضور یہ پھر جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو ابو بکر کے زمانے میں شیعہ نام کا کوئی گروہ ہی نہیں تھا۔ تو ملا دو پیازا کیا فرماتا ہے کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ یہ عمر کے زمانے کی بات ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں غلط بیان کر گیا ہوں۔ تو شیعہ پھر کہتا کہ عمر کے زمانے میں تو ہم تھے ہی نہیں۔ اب ملا دو پیازا کہنے لگا کہ یہ نا عثمان کے زمانے کی بات ہے، پھر کہتا ہے عثمان کے زمانے میں تو شیعہ نام کا کوئی گروہ ہی نہیں تھا، تو چوری کیسے ہو گئی بھائی؟ اب ملا دو پیازا کہنے لگا کہ یہ حضرت علی کے دور کا واقعہ ہے، میں تاریخ جو ہے نا صحیح طرح سے یاد نہیں رکھ سکا۔ تو شیعہ پھر کہنے لگا وہ حضرت علی کے دور میں تو شیعہ نام کا کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، چوری کس طرح ہو گئی؟ تو اب ملا دو پیازا مسکراتے ہوئے کیا کہتا ہے، حضور ذرا ان سے یہ تو پوچھئے کہ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے، جب یہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان و علی کے زمانہ میں نہیں تھے تو یہ آئے کہاں سے؟ ان کا وجود کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو حضور کے زمانہ میں بھی نہیں تھے، یہ تو خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی نہیں تھے۔